ہمیں تھوڑا سا پتہ لگا کہ کچھ جہاز جو ہیں وہ کسٹم انٹیلیجنس نے روکے وہاں پہ. روکنے کے بعد انہوں نے وہ جہاز بند کیے. یہ وہاں بیری پہ جہاز تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا لڑائی تک بات گئی. کمیٹی آخر میں اجلاس جو ہے وہ ختم کرنا پڑا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جی ایم او جو سویا بین ہے یہ امریکہ میں بھی بین ہے. جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم سویابین. کہ امریکی سفیر میرے پاس آئے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے. امریکی سفیر کا یہی کہنا تھا کہ آپ نے یہ جو جہاز پکڑے ہوئے ہیں یہ ان کو آنے دیں. اس کے بعد بے شک جو ہے نا آپ پابندی لگا دیں. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. نیوز ریفلیکشنز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک سعید اوان، اسلام آباد سے سینئر صحافی ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کموڈٹی پاکستان میں برآمد کی جا رہی تھی کہ جس کو جب روکا گیا تو اس میں امریکی سفیر کو بذات خود متحرک ہونا پڑا. اور یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے ملک سعید اوان. تو ملک صاحب یہ بتائیے گا کیا ایسی کموڈٹی یہاں پر آ رہی تھی جس کو روکا گیا اور امریکی سفیر خود اس والے سے متحرک ہو گئے پاکستان میں؟ آخر اس میں کیا ایسی چیز تھی؟ کوئی ایسی مضر صحت تھی یا کیا حالات کیا تھے؟ کیا آپ کے سامنے اس کے حوالے سے موجود ہے حقائق؟ انور صاحب، ہم جو ہے نا پارلیمنٹ کی کمیٹیاں جو ہیں وہ کور کرنے کے لیے عموماً جاتے رہتے ہیں پارلیمنٹ میں. تو وہاں پہ جو ہے وہ مختلف ایشوز جو ہے کمیٹیز میں ڈسکشن زیر بحث آتے ہیں. آج جو ہے وہ خوراک کی کمیٹی تھی وہاں پہ، یہ فوڈ سیکورٹی کی. تو وہاں پہ ہم گئے ہوئے تھے. تو ہمیں تو اس وقت اندازہ ہوا جب منسٹر آئے تو انہوں نے گلا شکوہ کیا چیئرمین کمیٹی سے کہ آپ نے آج ہمیں بتایا نہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو بلایا، ان کو بلانے سے پہلے آپ ایٹ لیسٹ مجھ سے بریفنگ لے لیتے تو میں آپ کو بتا دیتا کہ معاملہ کیا. چیئرمین کمیٹی کون تھے؟ رواج مل خان صاحب تھے. ٹھیک ہے، یہ مسلم لیگ نون کے. اور وفاقی وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. انہوں نے پھر بریفنگ شروع ہوئی تو ان کا جو ہے وہ کہنا یہی تھا کہ یہ جو بیسیکلی یہ جی ایم او سویابین ہے جسے ہم جینیٹیکلی موڈیفائڈ سویابین کہتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا پتہ لگا کہ کچھ جہاز جو ہیں وہ کسٹم انٹیلیجنس نے روکے وہاں پہ. روکنے کے بعد انہوں نے وہ جہاز بند کیے. یہ بیری جہاز آئے ہوئے تھے جس میں جینیٹک سویابین آئی جی ایم او سویابین. جی ایم او سویابین. آپ کو یہ حیرت ہوگی سن کے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے پولٹری کے حوالے سے ایک آواز آ رہی ہے، بہت زیادہ آواز آ رہی ہے. تو وہ آواز بیسیکلی اسی سینس میں آ رہی تھی کہ جو یہ ایشو تھا جی ایم او کا، سویابین کا، وہ جو جہاز روکے گئے تھے اس پہ پریشر ٹیکٹس تھی جو کہ آج وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے انکشاف کیا. وہاں پہ تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا لڑائی تک بات گئی. کمیٹی آخر میں اجلاس جو ہے وہ ختم کرنا پڑا. طارق بشیر چیمہ نے ایون کہ جو چیئرمین کمیٹی جو ان کو کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ ان کے وکیل ہیں، جس میں چیئرمین کمیٹی نے کہا جی کہ میرے اپنے 12 پولٹری فارم تھے جس میں سے 10 پولٹری فارم بند ہو گئے آپ کی اس وجہ سے. تو منسٹر نے پھر جب بریفنگ دی تو ہماری آنکھیں کھلی رہ گئی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جی ایم او جو سویا بین ہے یہ امریکہ میں بھی بین ہے. جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم سویابین سیڈز. جی، یہ امریکہ میں بھی بین ہے. یہ یہاں پہ جو ہے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ استعمال ہوتے ہیں جو مرغیوں کی خوراک ہے اس میں، پولٹری فیڈ میں. ہاں پولٹری فیڈ میں استعمال ہوتے ہیں. تو اب ایشو یہ آ گیا کہ جب وہ جہاز پکڑے گئے تو یہ بات منسٹر صاحب نے کہا جی کہ اس کی پاکستان میں کے قانون میں اجازت نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو جب قانون میں اجازت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ منگوا نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا جی کہ کسٹم انٹیلیجنس نے جو ہے اس کو روکا. اس کے بعد یہ معاملہ وہاں پہ ہے. انہوں نے ایک اور جو بڑا انکشاف کیا جو میرے لیے حیرت انگیز تھا وہ یہ تھا کہ امریکی سفیر منسٹر صاحب کے پاس ہے. ڈونلڈ آرمن بلوم جو یہ نام مجھے یہ ایگزیکٹ انہوں نے نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر میرے پاس آئے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے. امریکی سفیر کا یہی کہنا تھا کہ آپ نے یہ جو جہاز پکڑے ہوئے ہیں یہ ان کو آنے دیں. اس کے بعد بے شک جو ہے نا آپ پابندی لگا دیں.
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ امریکہ میں اجازت نہیں دیتے تو ہم پاکستان میں اس کی امپورٹ کی اجازت کیسے دیتے؟ تو پھر انہوں نے بتایا جی کہ میں نے اس پہ اجازت نہیں دی. اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ پہلے آتے رہے ہیں. تو منسٹر نے وہاں پہ یہ کہا کہ اگر وہ 2015 سے اس کی برآمد ہو رہی تھی تو وہ بھی غیر قانونی تھی, اس کو ہم قانونی شکل نہیں دے سکتے. اور طارق بشیر چیمہ نے پھر انکشاف کیا کہ ان کی وجہ سے کینسر پھیلتا ہے. اچھا جی انہوں نے کہا جی کہ ان کی وجہ سے کینسر پھیلتا ہے, جو کہ آج ہمارے میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ یہ جو جی ایم او سویابین ہے, جینیٹیکل موڈیفائڈ آرگنم جو سویابین ہے, تو یہ سر یہ انہوں نے بتایا کہ اس کا بیسیکلی جو تیل نکلتا ہے تیل کا جو ہے وہ اتنا یہ اس کا موزر نہیں ہے. ہمیں یہ پھر سورسز سے جب میں نے پوچھا کہ یہ ایشو کیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی اپروول جو ہے جو جینیٹک آپ کے جتنے بھی ہیں اس کی اپروول دیتی ہے وزارت ماحولیات. تو وزارت ماحولیات کی جانب سے جو ہے وہ اس کا لائسنس جاری کیا جاتا ہے. ویسے سویابین امپورٹ کرنے کی اجازت ہے, لوگوں کو لائسنس بھی موجود ہے, لیکن جینیٹیکلی موڈیفائڈ جو سویابین ہے اس کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہے. ویسے یہ حیرت انگیز چیز ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ امریکہ میں بین ہے, اچھا اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ اور بہت سارے ممالک, دنیا کے زیادہ تر ممالک میں یہ چیز پر پابندی ہے. ٹھیک ہے, یہ پابندی ہے جی امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی, دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس پہ پابندی ہے. اور اس کے باوجود امریکی سفیر اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ پاکستان آنے دیں, اس کے بعد پھر پابندی لگا دیں. یہ آپ اس سے بیسیکلی یہ امریکہ کی انٹرفیرنس ہے پاکستان میں, رجیم چینج میں انٹرفیرنس ہے یا نہیں ہم اس پر بات نہیں کر رہے, لیکن یہ ایک کھلم کھلا انٹرفیرنس ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ان کے اپنے ملک میں بین ہے, پوری دنیا میں بین ہے, اس کو پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ چیز مضر صحت ہے اور اس سے پاکستانیوں کے لیے ایک یہ نقصان دہ ثابت ہوگی اور پاکستانیوں پر اس کے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ مرتب ہو گئے. بالکل انور صاحب, منسٹر نے جو انکشاف کیا وہ بہت بڑا تھا. وہ منسٹر صاحب نے وہاں پہ ایک اور بات کی, انہوں نے کہا جی کہ جب مجھے بتایا گیا کہ امریکی سفیر آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ امریکی سفیر ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں. میں نے پی ایم آفس سے پوچھا تو مجھے کہا گیا کہ کوئی وجہ ہوگی, آپ کرٹیسی ملاقات ہوگی تو آپ پتہ کر لیں. تو جب امریکی سفیر ہم ملاقات کرنے کے لیے آئے تو ہمیں پتہ لگا, انہوں نے پھر بتایا کہ یہ ایشو ہے. تو انور آپ یہ امریکہ کی کٹسی تھی کہ پاکستان میں ایک ایسی چیز جو آپ یہاں یہ کے دیکھ عوام لیں کے لیے نقصان دہ ہے, اس کو پاکستان میں لانے کی اجازت دیجیے. یہ ان کی کٹسی ملاقات تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں جو مین چیز ہے کہ یہ مافیا اتنا بڑا مافیا ہے, یہاں تک بولو. اور میں اس بات پہ حیران تھا کہ جہاں پہ ایک عام بندے کو ہوتی نہیں ہے, اجازت نہیں ہوتی بولنے کی, وہاں پہ آج پارلیمانی کمیٹی کے دوران جہاں پہ ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں, منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, افسران کے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی وزارت کے احتساب کے لیے کمیٹی موجود ہوتی ہے, وہاں پہ ایک باہر کے شخص نے جس طرح منسٹر صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ترقی جواب دیے منسٹر کو, ایون کہ منسٹر نے کہا کہ ان کو باہر نکالیں, تو آگے وہاں پہ ایک شخص ایسی مافیا کے ایک نمائندے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ منسٹر کو کہتے ہیں آپ نکلو باہر. اچھا, ترکی بترکی جواب کے بعد بدتمیزی کی بھی بدتمیزی بھی دونوں طرف سے. منسٹر صاحب اٹھے اور منسٹر نے جا کے ان کی طرف, تو پھر انہوں نے روکا. وہ بھی ویڈیو آپ کو ساتھ دکھائے گی. جی بالکل, ہم آپ کو یہ ساتھ ویڈیو بھی چلا کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹا سا کلپ, اجازت نہیں ہوتی لیکن ہمیں سورسز نے بنا کے دیا تھا. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ منسٹر صاحب کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ کشیدگی زیادہ بڑھی تو اجلاس ملتوی کرنا پڑا. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی مطلب ہے یہ سوچنے کی اجنبی کی بات ہے کہ پاکستان میں مافیا اتنے آگے تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے امریکی سفیر کو بھی اپنی سفارش کے لیے وہ لے آئے. یہ صرف مافیا نہیں, بیسیکلی پاکستان میں ایک امریکہ کی مداخلت, جو لوگوں میں نفرت ہوتی ہے نا, پاکستانیوں میں بہت زیادہ امریکہ کے والے سے نفرت, یہ وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفرت آتی ہے. یہ حرکتیں ہوتی ہیں امریکیوں کی پاکستان میں, چاہے وہ امریکی سفیر ہوں, چاہے وہ کسی بھی طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو, کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے ایک نہ صرف نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ اس کے جو امپیکٹ ہوتے ہیں وہ کافی لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور پاکستانی معیشت کو بھی اس سے دھچکا پہنچتا ہے. ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ اپنا چیئرمین کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا,
اور وہ پھر ملتوی ہونے کے بعد پھر جو منسٹر صاحب ہیں وہ چیئرمین کی آرٹی کے کمرے میں چلے گئے، اور جو چیئرمین کمیٹی ہے وہ اپنے ممبران کے ساتھ وہیں پہ کمیٹی روم میں، ایک اور کمیٹی روم تھا چیئرمین کا، وہاں پہ چلے گئے، اور وہ وہاں پہ جا کے ان کی کچھ دیر اپنی مشاورت رہی. لیکن یہ آج کا ایک واقعہ ایسا تھا کہ پارلیمنٹ تو اس میں کوئی ڈیسیژن ہوا کہ آئندہ اجلاس میں طلب کیا جائے گا، کوئی رولنگ دی ہو، کوئی نتھنگ کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے وہ ختم ہو. تو اب امریکی جہاز یعنی کہ بھی وہاں رکے رہیں گے؟ امریکی جہاز نہیں، امریکہ سے آنے والے جو جہاز امریکہ یہ سے کنفرم نہیں ہے کہ یہ جہاز امریکہ سے آئے. ٹھیک ہے، یہ جہاز تھے، پروڈکٹ امریکی تھی، کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہ امریکہ میں بھی پابندی ہے. جہاز آئے کہاں سے تھے؟ یہ اپنا انٹیلیجنس جو ہے وہ ایجنسیز کی جانب سے، کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے جو ہے وہ پکڑے گئے. لیکن نیچر ہے کہ اگر امریکی سفیر خود اس میں انوالو ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ جہازوں کے حوالے سے، پروڈکٹ والے کہیں نہ کہیں امریکہ کا رول ہے. اس وجہ سے امریکی سفیر بذات خود ایکٹیو ہوئے، جا کے انہوں نے ذاتی طور پہ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ پاکستانی عوام کے علم میں آئے بغیر یہ چیز کلیئر ہو جائے. جی بالکل ایسا ہے. اور دوسرا یہ آپ دیکھیں کہ مافیا کتنا بڑا ہے اور کہاں تک آگے پہنچا ہوا ہے. ایون کے بعد میں ہماری فوڈ سیکورٹی کے ذرائع سے جب پتہ لگا تو بات ہوئی تو انہوں نے کہا فارن آفس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا، وہاں پہ بھی ہم نے مخالفت کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ یہ وزارت ماحولیات میں بھی ایک مراسلہ بھیجا ہے. اس کے علاوہ پی ایم نے بھی اس معاملے کی انکوائری کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ اس معاملے کا صدر باب کیا جائے، انکوائری کی جائے. اور وہ بھی آج منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں پہ بھی ساری چیزیں بھیجی ہیں. وہاں پہ بھی ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ وزارت قومی توسیع خوراک جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت نہ دیں. تو یہ دیکھیں جی کہ جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزمس سویابین سیڈز ہیں، اس ایک پروڈکٹ کے لیے، اس ایک پروڈکٹ کی جو بحری جہاز یہاں پر موجود ہیں جو رکے ہوئے ہیں، امریکہ کس حد تک انوالو ہے کہ وہ فارن آفس سے بھی دباؤ ڈلوانے کی کوشش کر رہا ہے، وزارت ماحولیات سے بھی رابطہ کر رہا ہے، وزارت تحفظ خوراک میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے. ایون کہ پی ایم نے بھی اس پہ انکوائری رپورٹ، مطلب کس چینل سے امریکنز پریشرائز کریں کہ کسی طریقے جہاز کلیئر ہوں اور یہ پروڈکٹ پاکستان میں ہے. اور انہوں نے اس حد تک آفر کیا کہ ایک دفعہ یہ جو مال لدا ہوا ہے اس کو تروا لیں، اس کے بعد بے شک بین کر دیں. یہ ہے جی پاکستان اور امریکہ کی دوستی، اور یہ ہے امریکہ کا پاکستان میں کردار. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے کہ نعرے لگاتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یہ وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خود نقصان پہنچایا ہے. دیکھتے ہیں اس کا کیا حل نکلے گا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. یہی ہے کہ وہ وہاں پہ جو تو آپ کا وہ تھا ہوا، کورٹ میں گئے، آپ کا جہاز ایک ریلیز ہو گیا جی، وہ اور آپ جہاز 5 آپ کے کھڑے ہیں، 9 سر، 9 جہاز کورٹ پہ کھڑے ہیں جس کا ڈیمیج پڑ رہا ہے. جی بالکل. ایک آئٹم خود یو ایس اے میں بین ہے اینڈ یو ایس اے از ون آف دی مین ایکسپورٹر. وہ جہاں پر ایکسپورٹ کر رہا ہے، یو ایس اے کے ایمبیسڈر میرے پاس رشتے لائے کہ کرٹسی کال کے لیے میں آنا چاہتا ہوں. یہ کوئی منتھ بیک تو میں نے جب مجھے آئی تھاٹ کہ پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں، میں نے پی ایم آفس سے پوچھا، میں نے کہا کہ اس طرح ایمبیسڈر صاحب آنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں، مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ کرٹسی کال کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ 3-4 اور لوگ تھے. انہوں نے آتے ہی مجھ سے یہ کہا کہ جی ہم آئے ہیں ان جہازوں کی کلیئرنس. میں نے کہا if it is allowed in your country, if it is that good, why you banned it in US? Why a third world country like us? Why is it that oil seed is coming to us? And that also illegal. یا تو نا لیگلی، پھر وہ آپ تیسری بات کو نہیں یار اس کو کلیئر کر دو یار، کسی طریقے سے کوئی ویور دے دو، آگے کی پابندی لگا دو. یہ جہاز میں نے کبھی نہ گو بائی دی بک. ایک چیز بینڈ آئٹم ہے دنیا میں، دنیا کے جن ملکوں نے اس کو الاؤ کیا ہوگا بھلے جائیں، ہم نے الاؤ. لیکن یہ ایک ایسی چیز جو آپ کی علم میں لانی ضروری تھی، اور آئندہ بھی ہم آپ کے سامنے ایسے جو اسکینڈلز ہیں، جو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں وہ لے کے آتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.